آج ہم بات کریں گے پاک بھارت جنگ کے بعد ایک اور ممکنہ جنگ کی، لیکن اس بار میدان بھی سکتا ہے بڑا اور چھپے دشمن بھی ہوں گے آمنے سامنے۔ آخر کون ہے وہ چھپے دشمن اور کب اور کیسے ہو سکتا ہے ایک اور بار، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 8 سے 10 مئی پاکستان اور بھارت کی 3 روزہ جنگ کے بعد دونوں ممالک پہ ایک ابہام کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور یہ بات زیر بحث ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت ایک بار پھر جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی تناظر کے پیش نظر حالات کو اینالائز کرتے ہوئے کچھ پریڈکشنز کی جائیں گی تاکہ ہر ممکنہ سچویشن پر روشنی ڈالی جا سکے۔ سب سے پہلے اگر جنگ کے نتیجے پر بات کی جائے تو اس بات پہ کوئی بھی شک نہیں کہ بھارت کو اس 3 روزہ جنگ میں انتہائی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس میں خاص طور پر بھارت کی فوجی تنصیبات ہیں جیسا کہ 6 ایئر کرافٹس، S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، براموس میزائل سٹوریج اور ایئر بیسز وغیرہ کا تباہ ہونا۔ اگر مجموعی طور پر بھارت کے نقصان کا جائزہ لیا جائے تو اس جنگ میں بھارت کو $88.7 بلین کا نقصان ہوا ہے، جس میں انفراسٹرکچر، ٹریڈ اینڈ انڈسٹری اور ملٹری اخراجات اور لاسز شامل ہیں۔ جنگ کے نتیجے کی وجہ سے بھارتی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت نے ہمیشہ بھارت کو ساؤتھ ایشین سپر پاور کے طور پر عوام کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بھارت کی انٹرنیشنل فورم پر ہزیمت ہے، جس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ شدید ڈیسپریٹ دکھائی دیتی ہے کہ کسی طرح پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لے کر فیس سیونگ کی جا سکے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ بھارت ایک بار پھر پاکستان پر حملہ کر کے اس کے ریلیجیس اور ملٹری سائٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے مذہبی مقامات کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنل فورم پر یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، تاکہ ویسٹرن کنٹریز کی ہمدردیاں اکٹھی کی جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت اس پوزیشن میں کیا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کر کے ایک نئی جنگ کا آغاز کر سکے؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ بھارت کبھی بھی دوبارہ جنگ کرنے کی فاش غلطی نہیں کر سکتا، لیکن شکست کا بدلہ لینا اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ BJP اور RSS کو بھارت میں اپنی بقا کی جنگ جیتنا۔ بھارت اس پر ضرور کسی پارٹنر کو ساتھ رکھنا چاہے گا جو کہ شکست کا بدلہ لینے میں ایک سہارا ثابت ہو۔ اب آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی ملک آتا ہوگا جو کہ بھارت کا جنگ میں ساتھ دے سکتا ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ بے شک اسرائیل ایک مسلم دشمن ملک ہے جو کہ ہمیشہ سے مسلم ممالک کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی نیوکلیئر اور کنونشنل پاور کو بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ پھر جنگ کے دوران بھی بھارت کے تمام ڈرونز اسرائیلی ساختہ تھے، جن کو آپریٹ کرنے والا عملہ بھی اسرائیلی آفیشلز کا تھا۔ لیکن اسرائیل کا پاکستان کے خلاف جنگ میں انگیج ہونا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، جس سے اسرائیل کی اپنی بقا بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے جب تک کہ اس کو ایک ملک کا سہارا براہ راست نہ مل سکے، اور وہ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ جو کہ بظاہر پاکستان کا ایک دوست ملک ہے، وہ براہ راست پاکستان پر حملہ کر دے؟ تو یہاں پر چند سوالات ہیں جن پر غور کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے پہلگام اٹیک سے تقریباً 2 ہفتے پہلے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارے F-16 انڈین بارڈر پر ڈپلوائے نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کو سرگودا ایئر بیس پہ شفٹ کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ آخر کیوں جنگ سے پہلے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ثالثی کا کردار ادا کرنے سے لگاتار انکار کرتے رہے، لیکن بھارت کی شکست پر فوری ثالثی بھی کی گئی اور سیز فائر کرنے کی کوششیں بھی تیز کر دی گئیں۔ تیسرا یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جنگ میں بھارت کو سپورٹ پر اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف براہ راست ملٹری ایکشنز لے لے؟ تو اس کا جواب سمپل سا ہے، there is no champion who acknowledges another as a champion، کہ کوئی بھی چیمپئن کسی دوسرے کو چیمپئن تسلیم نہیں کرتا۔ امریکہ کبھی بھی اپنی ہیجیمنی کو کمپرومائز نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پاکستان کی جیت کو تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ چائنیز ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کو ویسٹ پر تسلیم کرنا۔ اسی لیے جرمن نیوز پیپر نے بھی لکھا ہے کہ چائنیز J-10C کے ہاتھوں رافیل کا تباہ ہونا یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور امریکن میگزین نے بھی امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ J-10C کی جیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکی F-16 کے لیے اب خطرے کا باعث ہے، کیونکہ دنیا اب چین کی ٹیکنالوجی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ملک پر اچانک سے حملہ کر دیا جائے۔
जिस तरह भारत ने पहलगाम में सियाहों पर हमले का खुद साख्ता इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, इसी तरह का कोई भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम या फिर अमेरिकन मिलिट्री साइट्स को सिक्योरिटी थ्रेट का सहारा देकर यूएसए की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो चीन का इस कन्फ्लिक्ट में बराह रास्त शामिल होना नागुज़ेर होगा, क्योंकि चीन कभी भी अमेरिका जैसे अपने दुश्मन मुल्क को अपने बॉर्डर पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ये मुमकिन जंग अक्रॉस रीजन्स भी एस्केलेट हो सकती है। अब आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ऑन टू एंड्स जंग करने की सलाहियत रखता है, और क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स अमरीकी और इसराइली F-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को फेस करने की सलाहियत रखती है। तो नाजरीन, पाकिस्तान के पास HQ-9 जैसा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि F-35 को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का हामिल है, और J-10C जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि F-35 जैसा एडवांस्ड जहाज तो नहीं है, लेकिन क्लोज डॉग फाइट में टफ टाइम दे सकता है। इसलिए पाकिस्तान को ईस्टर्न के साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर और अरेबियन सी पर भी हाई अलर्ट रहना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस कैलकुलेशन एक बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। तो ये वो नाजरीन तमाम पॉसिबल सिचुएशंस हैं जो कि मुस्तकबिल में जन्म ले सकती हैं, लिहाजा इसके लिए पाकिस्तान को हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।